السلام علیکم دوستو، آج سے صرف چند دہائیاں قبل گنے چنے لوگ ہی یعنی مختلف ریاستوں کے راجہ مہاراجہ ہی بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کی قسمت کے مالک ہوا کرتے تھے۔ ان کے جاہ و جلال سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے۔ ان راجاؤں کی دولت کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن تھا۔ بے پناہ شان و شوکت اور زر و جواہرات کے انبار کے سبب ان نوابوں اور راجہ مہاراجاؤں کے شوق بھی بہت عجیب و غریب اور نرالے قسم کے تھے، جنہیں اگر آج کی نسل سنتی ہے تو ان پر یقین کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ ایسے ہی ایک شوقین نواب ریاست جوناگڑھ کے آخری حکمران نواب محبت خان بھی تھے۔ جوناگڑھ کا شمار ہندوستان کی ان ریاستوں میں ہوتا ہے جس کے نواب محبت خان نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے ساتھ ریاست کے الحاق کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس ریاست کی 80% آبادی غیر مسلموں پر مشتمل ہونے کے سبب ایسا نہ ہو سکا۔ محبت خان نے ریاست کی باغ ڈور 1920 عیسوی کو باقاعدہ طور پر سنبھالی تھی۔ نواب محبت خان کی مجموعی دولت تقریباً $8 بلین کے لگ بھگ تھی، جبکہ محل، قلعہ اور ہیرے جواہرات اس دولت کے علاوہ تھے۔ اپنے دور حکمرانی میں نواب محبت خان کو ریاستی امور میں قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنا بیشتر وقت کتوں کے ساتھ گزارنا پسند فرماتے تھے۔ نواب صاحب کی کتوں سے محبت دیوانگی کی حد تک بڑھی ہوئی تھی۔ اپنے اس انوکھے شوق کی خاطر نواب محبت خان نے مختلف نسلوں کے 800 سے زائد کتے پال رکھے تھے۔ ہر کتے کے لیے ایک الگ کمرہ اور ملازم تھا۔ نواب صاحب کے محبوب کتوں کے کمروں میں بجلی اور پانی کا بندوبست تو تھا ہی، ساتھ ساتھ ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود تھی۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن سے ہندوستان و پاکستان میں رہنے والے بہت سے لوگ آج بھی محروم ہیں، اور اس وقت بھی ریاست جوناگڑھ میں صرف 10 یا 15 لوگ ایسے تھے جن کا معیار زندگی ان کتوں جیسا یا ان سے بلند تھا۔ دوسری طرف جوناگڑھ کے عوام بے انتہا غربت میں سانس لے رہے تھے۔ بھوک، مفلسی، تعلیم کی کمیابی اور روزگار کے جائز طریقے ہر لحاظ سے مفقود تھے۔ یہاں کے عام لوگ بادشاہ کے محبوب کتوں سے کہیں زیادہ نچلی سطح پر بے کسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نواب محبت خان کے تمام کتوں کو شاہی خلعت پہنائی جاتی تھی۔ ان کے گلے میں رسی نہیں بلکہ بیش قیمت ہیروں کا ایک ہار موجود ہوتا تھا۔ ویسے تو نواب محبت خان اپنے شاہی محل سے کم ہی باہر نکلا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ عوام کو اپنے باغ میں نظر آ جایا کرتے۔ وہ کھلی کار میں ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوتے اور پچھلی سیٹ کتوں کے حوالے ہوتی۔ کار دھیمی رفتار سے چلتی رہتی اور کتے زبان نکالے ہوا خوری کے مزے لیتے رہتے۔ کہتے ہیں کہ نواب صاحب ہر کتے کو اس کے نام سے پکارا کرتے تھے اور وہ کتا اچک کر نواب صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ نواب محبت خان جس ہستی کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے اس کا نام روشن آرا تھا۔ نواب کی سرکاری تصویر میں بھی نواب صاحب سونے سے مزین ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، جبکہ روشن آرا ہیروں سے آراستہ ہو کر ان کے قدموں میں براجمان ہے۔ دوستو، روشن آرا کسی خوبصورت کنیز یا کسی شاہی بیگم کا نام نہیں بلکہ یہ ایک کتیا تھی۔ نواب صاحب نے اس کی شادی بابی نام کے ایک کتے سے کروائی۔ اس شادی کی دوسری مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، کیونکہ یہ شادی شاہانہ رسوم و رواج سے انجام پائی تھی۔ دلہن کو چاندی کی پالکی میں دربار میں لایا گیا، جبکہ بارات بڑے ہی شاندار طریقے سے نکلی، جس میں نواب صاحب کا کتا بابی ہاتھی پر بیٹھ کر جلوہ افروز ہوا۔ اس شادی میں شرکت کے لیے نواب صاحب نے ہندوستان کے ہر مشہور و معروف آدمی، راجاؤں، مہاراجاؤں، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کو بھی مدعو کیا۔ وائسرائے ہند تو اس شادی میں شرکت نہ کر سکا، لیکن راجہ مہاراجاؤں اور دیگر بڑے بڑے عہدے داروں کی ایک بڑی تعداد نے اس محفل میں شرکت کی۔ تقریباً 1.5 لاکھ مہمان اس دعوت میں شریک ہوئے اور طرح طرح کے لذیذ اور مرغن کھانے نوش فرمائے گئے۔ درباریوں نے اس جوڑے کو سلامی دی، انہیں قیمتی تحفے تحائف دیے گئے۔ اس شادی پر موجودہ دور کے مطابق کروڑوں روپے خرچ کیے گئے اور شادی والے دن ریاست بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ نواب محبت خان کے کتوں کے لیے جوناگڑھ میں
ایک انتہائی اعلیٰ ہسپتال بنایا گیا تھا جس میں انگریز ڈاکٹرز ہر وقت موجود رہتے، مگر اسی ریاست میں عوام کے لیے شفا خانے نہ ہونے کے برابر تھے۔ نواب صاحب اپنے پالتو کتوں کے سبب کافی مصروف رہا کرتے، اس لیے ریاست کا تمام انتظام اور حکومتی امور وزیر اعظم کے حوالے ہوتے تھے، جسے دیوان کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ ریاست کے آخری وزیر اعظم یا دیوان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دادا سر شاہ نواز بھٹو تھے، وہ راجا جو اپنے جانوروں کی شادیوں پر کروڑوں روپے خرچ کرتا تھا۔ آج اس کا خاندان کہاں ہے، کس حال میں ہے، کوئی نہیں جانتا، اور کوئی بھی ان لوگوں یا ان سے منسلک خاندانوں پر غور کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بے نام سے لوگ اپنی زندگی میں کیا تھے اور آج کیا ہیں؟ موجودہ دور کے دولت مند، اہم ترین اور طاقتور ترین خاندانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اور صرف 2 یا 3 دہائیوں کے بعد وہ بھی مکمل طور پر بے نام ہوں گے۔ ان کی قبریں بھی ترسیں گی کہ مہینوں میں کوئی تو دعا کرنے کے لیے آ جائے، کوئی تو فاتحہ پڑھ لے۔ بیابان اور اندھیرے میں ابدی نیند سوئے ہوئے آج کے زمینی آقا بالکل اسی قدرتی عمل سے گزریں گے جو ان سے پہلے کے اہم ترین لوگوں کا مقدر تھا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔